جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ اور چھوٹے سے بچے اسماعیل کو لے کر شام سے چلے، فلسطین اس زمانے میں شام کا حصہ تھا، فلسطین سے چلے اور سفر کرتے 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 اس جگہ پہنچے جس کو ہم آج مکہ مکرمہ کہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے اس بات سے کسی ایک کو بھی اختلاف نہیں ہے، مفسر ہوں، محدث ہوں، مؤرخ ہوں، مسلمان ہوں، غیر مسلمان ہوں، کہ جس جگہ چھوڑا ہے وہاں کھانے پینے کا کوئی نظام نہیں تھا، نہ کھانا نہ پانی۔ وہ جگہ ایسی بے آباد، بے آب و گیا، قرآن کہتا ہے وادی غیر ذی زرع، زراعت کی کوئی چیز نہیں اور انسان نام کی کوئی چیز نہیں۔ اس اکیلی جگہ پر چھوڑ کر نکلے ہیں۔ کیا وہ پیغمبر ہیں، یہ پیغمبر کی بیوی ہیں، یہ پیغمبر کے بیٹے ہیں، یہ تین آدمی ہمیں کہاں چھوڑے جا رہے ہو؟ خاموش۔ چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو سوال ہو رہا ہے، خاموش۔ تو خیال آتا ہے کہ یہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ ہمارے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے۔ تو پوچھا کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ اشارے سے کہا ہاں۔ اچھا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک بے آباد جگہ ہے اور ویران جگہ ہے، ہم یہاں کیا کریں گے؟ تو اگر اللہ کا حکم ہے پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آگے نکل گئے واپس ہو کر، تو مفسرین لکھتے ہیں تھوڑی دور جا کر پھر دعا کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، جمعے سے پہلے کی بات یاد رکھیے گا، اے اللہ اس جگہ کو شہر بنا امن والا، رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، اور یہاں کے رہنے والوں کو خوب رزق دیجئے پھلوں میں سے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، پہلی والی بات یاد کیجئے گا، دو چیزیں ہیں، امن اور رزق، سیکورٹی اور اکانومی۔ وہ جا رہے ہیں، ابھی شہر نہیں بنا ہے، ابھی تو کچھ بھی نہیں وہاں پر، لیکن دعا اسی دونوں چیزوں کی ہے، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، قرآن کریم کی آیت ہے کہ دعا کی ہے، اے میرے رب اس کو بنا دے امن والا شہر، ابھی کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر، درخت بھی نہیں ہے، اینٹ اور دیوار تو دور دور کی بات ہے، امن والا شہر بنا دے، وارزق اہلہ من الثمرات، اور پھلوں میں سے ان کو کھلا، خوب کھلا، چاول، دال، اجناس، یہ تو بہت دنوں تک رہ جاتے ہیں نا، دور سے آ جاتے ہیں۔ پھل تو زیادہ دن نہیں بچتے، لیکن تو انتظام ایسا کر اللہ۔ اللہ نے انتظام کیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو مفسر قرآن ہیں، صحابہ میں بہت مضبوط مفسر، تفسیر کرنے والے، اور مجاہد تابعی ہیں اور قتادہ تابعی ہیں، انہوں نے بھی یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو ظلم ہوئے، جو صحابہ کو جتنی اذیت دی گئی، اس شہر کو جو بلد آمنہ تھا، امن والا تھا، اور جہاں رزق آ رہا تھا، میں نے اشارہ کر دیا کہ ایسا رزق چاروں طرف سے آ رہا ہے، یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائے ضرر کی ہے۔ دعائے ضرر مانے نقصان، یہ عبداللہ ابن عباس نے کہا ہے۔
رضی اللہ تعالی عنہما. اس جگہ کے رہنے والوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے ضرر کی جب یہ حال پہنچ گیا تھا. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ یہ دعائے ضرر کیا تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ ان پر یوسف علیہ السلام کے زمانے والا قحط نازل کر دے 7 سال جیسے ان کے قحط کے تھے. گویا بعضوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو آیت جس کی ہم 2 جمعے سے کر رہے ہیں یہ آیت اصل میں اس کی شان نزول ہے. اللہ رب العزت نے وہ قحط لگایا، وہ قحط نازل کیا. روایات میں ہے آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو لگتا تھا دھواں ہے، زمین پر پانی کا کوئی نشان نہیں تھا. اور انہی کے متعلق لکھا کہ جلی ہوئی ہڈیوں کو کھانا پڑا. مردار جن کو وہ نہیں کھاتے تھے سمجھتے تھے کہ مردار ہے ان کو کھانا پڑا. 7 سال. ابو سفیان بعد میں اسلام قبول کر لیا رضی اللہ عنہ، اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا. مکہ مکرمہ سے چل کر مدینہ منورہ پہنچے. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اللہ کے حکم کو ماننے کا حکم دیتے ہیں، اللہ کی بات مانو. آپ تو لوگوں کو صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں قرابت داروں کا خیال کرو. آپ تو انسانوں کے ساتھ بھلائی کرنے والے ہیں. آپ نہیں دیکھ رہے ہمارے ساتھ اب کیا ہو رہا ہے؟ ہم تو آپ کے قرابت دار ہیں. آپ دعا فرما دیجئے کہ اللہ ہم پر سے اس عذاب کو ہٹا دے. اللہ کے نبی نے دعا کی، تب جا کر یہ 7 سال کا قحط ختم ہوا ہے. فکفرت بانعم اللہ. اب سمجھ میں آ رہا ہے؟ بیت اللہ کے قریب رہنے والوں نے جب کیا امن امان، کیا چین سکون اطمینان، کیا روزی رزق چاروں طرف سے آتا تھا. ان کے قافلے، قریش کے قافلے، لیلاف قریش رحلت الشتاء والصیف. سبحان اللہ. یہ قریش والے عادی ہو گئے، آسانیاں ہو گئی ان کے لیے، سفر آسان، چاہے سردی کا ہو چاہے گرمی کا. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. تو آپ اب اس کے شکریہ میں ذرا اس گھر کے رب کی عبادت تو کریں. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. آگے کیا ہے؟ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِنَ الْجُوعِ. بھوک سے کھانا کھلایا، وَآمَنَهُم بِالْخَوْفِ. ایسا کر دیا کہ قافلہ جا رہا ہے، جس کا قافلہ ہو لوٹ لو. یہ قافلہ جا رہا ہے، قریش کا قافلہ ہے، نہ لوٹنا اس کو نہ لوٹنا. یہ ہے لیلاف قریش. ایسے مزے ہوتے، ایسے مزے میں تھے. قریش کا قافلہ ہے، یہ اللہ کے گھر کے چلانے والے ہیں، اس کا نظام سنبھالنے والے، ان کا قافلہ مت لوٹنا. لیکن فکفرت بانعم اللہ. یہ جو قافلوں کو امن تھا، اطمینان تھا، اور قافلے مال لے کر جاتے اور مال لے کر آتے اور ان کو لوٹا نہ جاتا، رزق بھی پورا، امن بھی پورا. فکفرت بانعم اللہ. پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کی اس 2 نعمت کی ناشکری کی. اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع. میں یہ 2 جمعوں میں آپ مجھ سے کتنی دفعہ سن چکے اکانومی اور سیکیورٹی کو، اور کتنی آیات میں نے پڑھ کر کے اس میں سنا دیا آپ کو. پر یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے. یہ خوف اور بھوک سے زیادہ بڑا عذاب ہے کہ اللہ کے آئے ہوئے اس عذاب کو ہم عذاب نہیں سمجھ رہے، ہم سمجھ رہے عمران خان نے کر دیا، ہم سمجھ رہے نواز شریف نے کر دیا. اللہ کے عذاب کو عذاب نہ سمجھنا یہ سب سے بڑا عذاب ہے. کیوں؟ جب آدمی سمجھ لیتا ہے کہ تو اللہ کا عذاب ہے تو توبہ کر لیتا ہے، عذاب ختم ہو جاتا ہے. اور جب سمجھتا ہے کہ نہیں فلانے نے کر دیا تو اس کی مخالف پارٹی میں جا کے کھڑا ہوتا ہے تو توبہ نہیں کرتا. پھر وہ اپنے ایمان کو اس طرح داؤ پر لگا دیتا ہے کہ پہلی صف کا نمازی مسجد سے فارغ ہوتے ہی کہتا ہے دیکھا عمران خان نے کیا کر دیا. ارے تیرا ایمان کہاں گیا؟ میں نے اسی جگہ کوئی بیان چل رہا تھا، مجھے یاد ہے، اس میں عرض کیا تھا
اللہ کے नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जमा कर फरमाया, जो आने वाली नहीं थी, जो टल गई है, जो टल गई है, रुक गई है, वो आने वाली नहीं थी। ये मत समझो तुम्हारी किसी तदबीर से टल गई, और जो आ गई वो टलने वाली नहीं थी। ये अल्लाह की तरफ से है सारी चीजें। रावी कहते हैं फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुखातिब कौन है सामने, फिर फरमाया, अगर इसके अलावा किसी यकीन पर मर गए तो सीधा जहन्नम में जाओगे। ये हमारा पहली सफ का नमाजी, दाढ़ी टोपी वाला, हाँ, जो नमाज में इतनी जल्दी आता है उसको पहली सफ मिल जाती है, उसका हाल सुना रहा हूं कि वो अल्लाह के आए हुए आजाब को आजाब नहीं समझ रहा, वो ये समझ रहा है कि किसी फर्द ने कर दिया है, किसी पार्टी ने कर दिया है। मेरे दोस्तों, खुदा के लिए वक्त है। अभी आप सुन रहे हैं, आप पर असर हो रहा है नहीं मुझे नहीं पता, मुझ पर, मेरी तबीयत पर असर हो रहा है इसका। मैं बात कर रहा हूं ना, मेरा कान, मेरा दिल मेरी बात से सबसे ज्यादा करीब है आपकी निस्बत। मुझ पर इसका कि हाँ, कभी कभी मैं भी इस तरह बोल देता हूँ, बशरी तकाज़ा है, बोल देता हूँ। अल्लाह मुझे भी माफ फरमाए और सबको माफ फरमाए। लेकिन जब हम फिर दुनिया की तरफ जाएंगे लौट पलट कर, तो वही बातें सुनेंगे, वही बातें करेंगे। इसलिए बार बार कहते अपने आप को पाबंद करें दीनी माहौल में उठने बैठने का। कभी गलती से फिसल गए, फौरन फौरन माहौल में पहुंचे, फिर ख्याल आए, फिर तौबा कर ली। फिर दीनी माहौल से निकले, फिर इधर उधर के दुनियादारी के माहौल में, फिर बात मुंह से निकल गई, फिर जहन बिगड़ने लगा, फिर वही बात हुई, फिर वो तौबा कर ली। अल्लाह क्या कहते हैं, हदीस में आता है, इसका मफहूम है, ये आदमी गलत करेगा, फिर मेरी तरफ आएगा, अल्लाह माफ कर फरमा दे, फरिश्ते को, अल्लाह कहेगा फरिश्तों को, देखो देखो, इसको पता है कि इसका कोई रब है, जो गलती इसने की है वो उस पर पकड़ेगा, और ये जानता है कि मेरा रब वो है जो गलती के बाद माफी मांगू तो माफ कर दूंगा, तो मैंने इनको माफ किया। और फिर दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा, और दफा, और दफा, और दफा, और दफा। अल्लाह कहते हैं ये मांग रहा है, मैं माफ कर रहा हूँ, ये फिर मांगता है, मैं फिर माफ करता हूँ, ये मांगता रहेगा, मैं माफ करता रहूंगा, ये मांगते मांगते थक जाएगा, मैं माफ करते करते नहीं थकूंगा। खुदा के लिए इतने, कैसे आप हजरात ऐसे शहर में हो, आप अल्लाह का शुक्र अदा करो, आप ऐसे इलाके में हो कि जिस इलाके में कदम कदम पर दीनी माहौल है, कोई मस्जिद नहीं है जहां तबलीग का काम ना हो रहा हो। हम तो ये कह रहे हैं पता नहीं, वही बैठेंगे, ये ऐलान कर रहे हैं, ऐलान करके 4-5 लोग बैठेंगे, वही नमाज रोजे की बात कर रहे हैं, चलो छोड़ो ना, उस पर बैठने का असर पड़ता है। आप बैठने की बात करते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी घोड़े को पालता है, घोड़े के तकब्बुर का असर अंदेशा है कि उस पालने वाले के दिल पर पड़ जाएगा, वो भी मुतकब्बिर हो जाएगा। ऊंट के पालने वाला, क्योंकि ऊंट कीना परवर जानवर है, कीना उसके अंदर पैदा हो जाएगा, अंदेशा यही है, क्यों उसके साथ रहता है। चीते की खाल पर मत बैठो, खाल पर, मुर्दा चीते की खाल पर मत बैठो, उलमा ने लिखा इसलिए मना किया कि उससे तबीयत में दरिंदगी पैदा हो गई। इसलिए भाई, जिससे मिलते हो, जिससे वो आया, आप गए, दफ्तर में दोनों मिल गए, किसी शादी ब्याह में सब मिल गए, जिससे मिले उसके कल्ब का असर आपके कल्ब पर पड़ेगा, नामुमकिन है कि कल्ब पर असर ना पड़े। हाँ भाई, इंसान, जानवर, उससे एक कदम और आगे जाओ, वो इकबाल कहते हैं, एहसास से मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात। ये जो मगरिब वाले सारे के सारे सुबह से शाम तक मशीनों के दरमियान, इनकी हर चीज ऑटोमेटिक, सब मशीनों के दरमियान क्या होता है, मशीन और लोहे के दरमियान रहते रहते इनके भी एहसास से मुरव्वत कुचल हो जाते, खत्म हो जाते हैं। बराबर में बैठा होगा, मजा ले, आपको पूछ ले, हम तो घर से निकले सफर के लिए, तो बीबी कहती है कि जरा ज्यादा खाना बना दो, सफर में दरमियान में लोग भी तो होंगे, मजा ले, आपको पूछ ले कि हैव अ बाइट, जरा से एक लुकमा आप खा लो, एहसास नहीं है, मरवत खत्म। क्यों, सुबह शाम। हाँ, हमारा तजुर्बा है, पूछ लिया आपने पूछ लिया, तो गौर से देखकर ये सोचता है कि इसका मुझसे क्या काम पड़ रहा है कि ये मुझे ऑफर कर रहा है।
ہر کسی جس سے ملاقات ہو رہا ہے اس کے دل کی کیفیت کا اثر آپ کے دل میں پڑ رہا ہے. اس لیے کہتے ہیں یہ جو آپ اہل اللہ کے پاس جاتے ہیں, اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں, بھائی تھوڑی دیر بیٹھ کر کے مراقب ہو کر اپنے دل کو صاف کیا کرو. خیر, تو ان کے پاس بیٹھنا ہر مسجد میں, کوئی نہیں کہ جہاں مسجد میں نہیں ہے وہاں کسی دکان کو کرائے پر لے کے, کسی فٹ پاتھ پہ ہم نے کئی جگہ دیکھی, فٹ پاتھ پہ بیٹھے کر رہے ہیں. کیا ہوا کہ مسجد والے اجازت نہیں دیتے, فٹ پاتھ پہ دری بچھا کر کے کام ہو رہا ہے. اللہ والے الحمدللہ اتنے اس شہر کے اندر ہے, معلوم کرو اللہ والے کتنے. جس سے مناسبت ہو اس سے تعلق اختیار کرو, کھوٹے سے باندھ لو اپنے آپ. کھوٹے سے بندی ہوئی گائے بھاگ نہیں سکتی, جانے جی بھی چاہے تو نہیں جا پاتی. آپ نے سنا ہوگا نا یہ کہ ہاتھی کو کیسے سدھاتے ہیں, سنا ہے؟ ہاتھی تو بڑا جس چاہے بھاگ جائے, چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے ابھی پیدائش ہوئی ہے, اس کے پاؤں میں زنجیر باندھ کے بہت بھاری پتھر باندھ دیتے ہیں. اب وہ ادھر جانا چاہے تو نہ جا سکے, ادھر جانا چاہے نہ جا سکے. تو اس کے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے نہیں ہل سکتا. جب اس کے دماغ میں اچھی طرح بیٹھ گیا تو پھر اس کی زنجیر کھول دیتے ہیں. ورنہ ہاتھی کو قابو کرنا آسان ہے, جنگل کا ہاتھی جا کر دیکھو کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ. جنگل کا جنگل روند دیتا ہے. اس لیے کسی کھوٹے کے ساتھ بندھو تاکہ دل آہستہ آہستہ تسلیم کر لے ہے کوئی ذات جس کی مان کر کے چلنا ہے, اللہ کی. کا شیخ کے ساتھ محبت, اللہ والوں کے ساتھ محبت, یہ زینہ ہے اللہ کے ساتھ محبت کا. اور تیسری چیز علماء, سبحان اللہ, علماء کی تو بھرمار ہے. جیسے میرے وہاں کا شیخ جس کے ساتھ مناسبت ہو اس کے ساتھ تعلق اختیار کرے, یہاں بھی میں عرض کروں گا کہ علماء کو دیکھ لے, علماء حق کے ساتھ تعلق اختیار کرے. علماء حق کون ہیں؟ جو بڑی پیاری بات کرتے ہیں, جن کی لائکس بہت ہیں, جن کے فالوورز لاکھوں میں ہیں, جن کو سونے کا بٹن چاندی کا بٹن ملا ہے. نہیں, ان کی اختیار کرو جو سنت پر چلنے والے, گناہوں سے دور بھاگنے والے ہیں. تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کس کی مجلس میں بیٹھو, کس کے ساتھ بیٹھو, اس کے ساتھ بیٹھو جس کو دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے, جس کی بات سنو تو تمہارے علم میں, جو اخروی علم میں, فزکس کے علم میں نہیں, کیمسٹری کے علم میں نہیں, آخرت والے علم میں اضافہ ہو. جس کی بات سنو اور جس کے عمل کو دیکھو تو تمہیں آخرت یاد آ جائے. اللہ اکبر. تو ہم خوش قسمت ہیں, اس نعمت کی قدردانی کیجئے, ورنہ یہ نعمت بھی ہاتھ سے نکل جائے گی. اپنے ہاتھوں سے ہم نے دیکھا, ان لوگوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اپنے ہاتھوں کو اس ماحول سے نکال کر کے کمائی کے ماحول میں امریکہ بھیج رہے ہیں, کمائی کے ماحول میں لندن بھیج رہے ہیں. کمائی کا ماحول تو ہے, لیکن یہ ماحول ملے گا جس کو خود کہتے ہیں 20 کلومیٹر جانا پڑتا ہے نماز پڑھنے کے لیے, اذان کی آواز سننے ترس گئے. اس لیے اللہ کا شکر, فکفرت بانعم اللہ, تو لوگوں نے ان نعمتوں کی نہ قدری کی, نہ شکری کی, تو ہم نے یہ عذاب بھیج دیا. کم از کم اس عذاب کا تو اس نعمت کو تو احساس کرو کہ ہم اس شہر میں ہیں, اس شہر میں رہنے والی یہ تینوں ماحولوں کو اختیار کرنے کی کوشش کیجیے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو دین پر چلنا آسان فرما دے, اور فرمایا جب آدمی ماحول کے اندر آ جائے تو پھر دین پر چلنا نہ صرف آسان ہو جاتا ہے بلکہ لذیذ اور مزیدار ہو جاتا ہے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. اچھی آزمائش ہے. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. جزاكم الله خير. السلام عليكم.